السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک پاکستان گزشتہ کئی دنوں سے آزمائش اور آفات کی لپیٹ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورتحال ہے۔ اور یہ عذاب اور یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ مسلمانوں کی اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں پر بڑے بڑے عذاب بھیجے، قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ان پر بہت بڑے بڑے عذاب ہے۔ پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک اس بستی کو لے گئے، ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک اللہ تعالیٰ لے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے ان کو زمین پر پٹک دیا، جس سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے اور اسی طرح مسئلہ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے عذاب بھیجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، یا اللہ میری امت کو بڑے عذاب نہ دینا، میری امت کو اس طرح عذاب نہ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑے عذاب تو نہیں آئیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، کبھی کہیں پر، کبھی کہیں پر، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی صوبے میں۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے عذاب جو اللہ تعالیٰ بھیج کر باقی لوگوں کو تنبیہ کر دیتا ہے کہ اپنے حالات درست کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، نافرمانیاں چھوڑ دو، ورنہ یہ عذاب اور آزمائش تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی کیفیت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ سوات کے اندر، منیر کے اندر، سوابی میں جو سیلابی ریلے آئے اور جس کی وجہ سے تباہی ہوئی، وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر دیکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستیوں کو تباہ کر دیا، پوری بستیاں صفاقتی سے مٹ گئیں، اور ایک عذاب کی لپیٹ میں یہ ملک آ گیا، اور سوات اور خیبر پختونخوا کا جو ایریا ہے یہ عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے خاندان جو ہے وہ پانی میں ڈبو دی ہے۔ آج تک تو کتنے ایسے خاندان ہیں جن کے لوگوں کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی، یعنی پانی کا سیلاب کا جو ریلا آیا ہے وہ بہا کر لے گیا، ان کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی۔ بعض لوگ وہ ہیں جو ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو نکالا نہیں گیا۔ تو اس طرح کی کیفیت ہے، پوری بستیاں صفاقتی سے مٹ گئیں، پہاڑوں سے پتھر گرے اور پتھروں نے پوری بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا۔ لوگ چکنا چور ہو گئے اور چٹانوں کے نیچے پس کر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر میڈیا رپورٹس ہیں کہ بادل پھٹنے کی وجہ سے یہ سیلاب آیا اور یہ تباہی ہوئی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی ایک صورت ہے کہ صبح قیامت بادل پھٹ پڑیں گے، آسمان کے ستارے جھڑ جائیں گے، سورج جھڑ جائیں گے، اور زمین ہل جائے گی، زلزلے آ جائیں گے۔ تو یہ جو عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، آسمان پتھر برسائے گا، آگ برسائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھنے میں آئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی کیفیت ہے اور عذاب ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے دیگر صوبوں میں، صوبہ پنجاب میں، لاہور میں، شاہدرہ میں، اور اسی طرح سیالکوٹ میں، جنگ کے اندر اور کئی سارے ایریاز میں ابھی سیلاب آیا ہوا ہے اور انڈیا نے پانی چھوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے عذاب بھیج دیتے ہیں، آزمائش بھیج دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، کیونکہ نافرمانیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں،
لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں، نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. اجتماعی طور پر پوری امت کو، پوری قوم کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. صلاۃ الحاجات پڑھ کر، صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کثرت سے ذکر کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ آزمائشیں اور یہ سیلاب اور یہ عذاب یہ ہم سے ٹل جائیں اور امت سے ٹل جائیں، اس قوم سے، پاکستانیوں سے ٹل جائیں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان میں بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، اور آگے چل کر پھر مہنگائی کا جو طوفان آنا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، کھیت تباہ ہو گئے، باغات تباہ ہو گئے. آگے چل کر جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ پھر خطرناک ہوگا، اور معاشی طور پر ملک کمزوری کی طرف جا رہا ہے. لوگ پہلے نفسا نفسی کی وجہ سے پریشان ہیں اور معیشت کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.